السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرس. ڈیلی ریفلیکشن میں آج کچھ غور و فکر ہوگا اس بات پر کہ قسمت کیا ہے. آج کی نوجوان نسل مقدر اور قسمت کے حوالے سے زبردست کنفیوژن کا شکار ہے. اگر قسمت کا تعین پہلے سے ہی ہو چکا ہے تو پھر کسی کام کو ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر رب نے پہلے سے ہی سب کچھ طے کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا رول کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کیسے ہوئے؟ اگر کسی کے مقدر ہی میں ناکامی لکھ دی گئی ہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے یہ تمام سوالات کافی پیچیدہ ہیں اور کچھ اعتبار سے غیر معیاری بھی، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت ہی بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ رب کی ذات لامحدود اور لامکاں حدوں تک پھیلی ہوئی ہے. انفینٹی میں رہنے والی نورانی ذات علم بھی انفینٹی ہی رکھتی ہے. اپنے علم کے نور سے ذات باری تعالی ہر کس و ناقص کی ہر سوچ اور بات سے ماضی حال اور مستقبل کے تناظر میں پوری طرح آگاہ ہے. لامحدود علم کی حامل ذات تمام محدود علم والوں کا بڑی آسانی سے احاطہ کر سکتی ہے. یوں اپنے علم کی بدولت رب قبل از وقت جان جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں موقع پر کیا کرے گا، مگر علم کی بدولت اس جان جانے کے عمل میں یہ بات ہرگز نہیں کہ رب نے اس کے لیے وہی چیز لکھ رکھی تھی. انسان کو ایک مخصوص حد تک بااختیار بھی بنایا گیا ہے. اچھائی اور برائی کا راستہ اختیار کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر سمو دی گئی ہے. اب وہ اپنی فری ول سے اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا، اس کی اپنی منشا ہے. مگر رب اپنے کل علم کی بدولت پہلے سے یہ سب کچھ جان جاتا ہے. رب کا پہلے سے یہ جان لینا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ انسان کا اختیار اس سے چھین لیا گیا ہے، بلکہ انسان اپنی مرضی سے جو طے کرتا ہے رب کے علم میں وہ موجود ہوتا ہے. قسمت کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ رب کے جاودانی علم کا حصہ ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات نجومی اپنے مخصوص علم کی بدولت قبل از وقت انسان کی کچھ چیزوں کا احاطہ کر دیتا ہے جو کبھی درست بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک عام عقل والے شخص کا اپنی محدود علم سے تھوڑی سی کاوش کر کے یہ کام کر سکتا ہے تو پھر رب تعالی کی لامحدود ذات اپنے لامحدود علم سے کیسے کسی چیز کو پہلے سے نہیں جان سکتی؟ خالق تو مخلوق کے انگ انگ سے واقف ہے، لیکن خالق کی یہ واقفیت مخلوق سے اس کے سوچنے، سمجھنے، سننے، بولنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے اختیارات ہرگز نہیں چھین رہی. ہمارا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جانا ہمارا اختیار ہے. ہم کب اور کن کن وجوہات سے یہ اختیار استعمال کریں گے رب کے علم میں ہے. اختیارات کا استعمال ہم کر رہے ہیں، ان کا علم رب رکھتا ہے. رب کا یہ علم رکھنا فطرتی بات ہے. ہم بحیثیت انسان بھی ایک دوسرے کے بارے میں اکثر ججمنٹ رکھتے ہیں جو درست اور غلط دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہماری عقل
ہماری ججمنٹ ناقص ہے ریلیٹو ٹو گاڈ، جو اپنی انفینٹی ججمنٹ سے، اپنی لامحدود حکمت سے ہمیشہ درست پریڈکشن کرتا ہے، جس کو ہم ناقص عقل کی وجہ سے غلطی سے رب کا لکھا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ در حقیقت کسی چیز کا پہلے سے علم رکھنا اور کسی کا لکھا ہوا ہونا دو الگ الگ نوعیت کی باتیں ہیں۔ رب کی ذات پرفیکٹ ہے، اسی پرفیکشن کا تقاضا ہے کہ وہ ہر بات کا علم رکھتی ہو۔ کسی بات کا لکھا ہوا ہونا شاید یہ تاثر دے رہا ہے کہ انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں، یہ سراسر غلط توجیہ ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، حسن نیت سے کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ ہاں، اگر کوشش کے باوجود انسان کسی چیز تک دسترس حاصل نہیں کر سکتا، اس کی پہنچ نہیں ہو پاتی، وہ پسند کی چیز حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو فوراً ذہن میں لے آئے کہ شاید اس پسندیدہ چیز کا حصول اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ رب کریم نے ضرور اس کا کوئی نعم البدل رکھا ہوگا جس کا انسان کی ذات کو زیادہ فائدہ ہے۔ ایک بنیادی بات تو خیر ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کی اپنے لیے پسند یقیناً اتنی بڑھیا نہیں ہو سکتی جتنی رب انسان کے لیے پسند فرماتا ہے۔ یوں کوئی چیز اگر کوشش کرنے پر بھی قسمت کا حصہ نہیں بنتی تو پھر رب عظیم کی رضا پر ہی راضی ہو جانا قسمت کا دھنی ہونا ہے، مقدر کا سکندر بننا ہے۔ اگر ہمیں مقدر کا سکندر بننا ہے، قسمت کا دھنی ٹھہرنا ہے، تو خالق کے عطا کردہ اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے رہنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ رب چاہے تو قضا ٹال بھی دیتا ہے، مقدر کو بدلنے کا بھرپور اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ اگر اس کے کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے تو قسمت کیوں نہیں بدل سکتی؟ مگر قسمت کے بدلنے کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اختیارات کا استعمال قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ ہمارے مقدر کا ستارہ ہمارے اپنے ہی دل میں ہے، دل کا کنٹرول بھی رب کی رضا سے ہمارے پاس رہتا ہے، مگر اس کی ذات دل کے تمام رازوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔